اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا ہے۔ دورے میں انہوں نے ملکی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کی اور سندھ بلوچستان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور سیلاب زدگان سے ملے۔ دورے کے پہلے روز سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ سینٹر آمد پر ابتدائی کلمات میں وزیر اعظم نے سیکریٹری جنرل کے پاکستانی عوام سے ہمدردی کے اظہار پر کہا، ہم ان کے مشکور ہیں۔ نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر میں سیکریٹری جنرل کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ دی گئی۔ سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا، پاکستان میرے لیے اجنبی ملک نہیں ہے، میں نے مہاجرین کے ہائی کمشنر کے طور پر یہاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ پاکستان ایک فراخ دل قوم ہے، انہوں نے ہمیشہ مصیبت میں گھرے بھائیوں کی مدد کی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان اور دوسرے ترقی پذیر ممالک صنعتی ممالک کی طرف سے زہریلی گیسز کے اخراج کی وجہ سے نقصان کی زد میں ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی ناقابل بیان ہے، دنیا آگے بڑھ کر مدد کرے تاکہ اس قدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ ہو سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انطونیو گوتریس، آج ہم نے دیکھا کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں پاکستان کے، وہاں کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں پر جو سیلاب متاثرین ہیں ان سے ملاقات کی، وہاں پر آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے ان کو ایک تو تفصیل سے بریفنگز بھی دی گئیں، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، اور وہاں پر آن گراؤنڈ ان کو جائزہ ان کے لیے ایک ارینج کیا گیا کہ وہ جا کے خود دیکھیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، وہاں پر جو معاملات ہیں، جو ڈیوسٹیشن ہے، جو ڈسٹرکشن ہے، وہ کس پیمانے پر ہوئی ہے۔ پاکستان جو اس وقت کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہے، اس میں اس کی جو گریوٹی ہے صورتحال کی وہ کیا ہے، تاکہ وہ فرسٹ ہینڈ اپنے لیے اس چیز کو آبزرو کر سکیں اور اپنا ایک اوپینین فارم کر سکیں۔ اور جو گفتگو انہوں نے اس کے بعد کی، انہوں نے کہا کہ جو تباہی، جو ڈسٹرکشن، جو ڈیوسٹیشن میں نے دیکھی ہے وہ قابل بیان نہیں ہے، اور اس وقت دنیا کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، پاکستان اس وقت بہت بڑی مشکل کا شکار ہے اور پاکستان کی مدد کرے۔ جو سیکریٹری جنرل ہے اقوام متحدہ کے، ان کے پاکستان کے دورے کی کیا اہمیت ہے، پاکستان ان کا جو آنا ہے وہ عالمی برادری کو اس سے کیا میسیجنگ ہوگی۔ ابھی تک جو کچھ دوست ممالک سامنے آئے ہیں، کچھ نے وعدے کیے ہیں، کچھ نے پریکٹیکلی ہماری امداد کی ہے، کیا اس کے اندر کوئی بہتری مزید ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور جیسے کہ ہم بار بار اس پلیٹ فارم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ چاہے کتنی ہی مدد امداد کیوں نہ آ جائے، جو اس وقت تباہی ہوئی ہے اس کے لیے وہ ناکافی ہی ہوگی، اور یہ بہت وقت بھی لگے گا اور بہت ریسورسز بھی لگیں گے پاکستان کے علاقوں کو واپس ریسٹور کرنے میں اس پوائنٹ پر جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، پاکستان میں 33 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ سائی صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں، 80 اضلاع پاکستان کے ایسے ہیں جو کہ کلیمٹی ہٹ ہیں، تقریباً 1400 افراد ایسے ہیں جو کہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور پھر 1600 تک کا فگر ایسا آ رہا ہے ان افراد کا جو کہ اس وقت سیریسلی انجرڈ ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں خواتین ہیں، ان کے اپنے ایک سیٹ آف پرابلمز ہیں جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں تو بے شمار کلومیٹرز، ایک بہت بڑا جو ہے وہ فگر ابھی سامنے آ رہا ہے جو کہ انفراسٹرکچر کا، روڈ نیٹ ورکس کا مختلف علاقوں میں تباہ ہوا ہے۔ اگر ہم برجز کی بات کریں، ہم سکولز کی بات کریں، کالجز کی بات کریں، بہت بڑے لیول کے اوپر جو تباہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوئی ہے۔ تو آج پروگرام میں بات کریں گے کہ ایک تو یہ جو دورہ، جیسے میں نے کہا، اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے ابھی ہم نے ریہیبلیٹیشن کا جو عمل ہے اس کا آغاز کرنا ہے۔ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تجزیہ کار ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، لاہور اسٹوڈیو سے نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ فارمر ایمبیسڈر ہے پاکستان کے، تجزیہ کار ہیں، شاہد کیانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ اور پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں ایمبیسڈر منیر اکرم ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ میں ایمبیسڈر آپ ہی سے گفتگو کا سر آغاز کر لوں کہ ایک تو سب سے پہلے سنس یو آر دیر، میں اگر یہ سوال کروں کہ اس وقت جو کچھ ویژولز ہماری ٹیلی ویژن سکرینز کے تھرو، ہمارے میڈیا کے تھرو، اور ابھی پھر اس دورے کے بعد دنیا تک پہنچ رہے ہیں، اور جو ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تباہی ہوئی ہے، ڈیوسٹیشن ہوئی ہے، ہاؤ از دی ورلڈ ریسیونگ اٹ؟ دنیا کا اس وقت کیا امپریشن ہے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کے بارے میں؟ میرے خیال میں دنیا میں جی سر، دنیا میں اس کا بہت اہم امپیکٹ ہوگا۔ سیکرٹری جنرل پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو پوری سسٹم ہے، ان کی جو 15 ایجنسیز ہیں، ان کے تحت بھی جو امداد اور
ڈیولپمنٹ اسسٹنس یا ریکنسٹرکشن میں یہ سب یونائٹیڈ نیشنز کے ادارے سب شامل ہوں گے. تو سیکرٹری جنرل صاحب کا آنا اور سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنا اور دنیا سے کہنا کہ پاکستان کو امداد دی اس کی بہت اہمیت ہے اور رزلٹ ہے. آپ کی آواز سر ہم ٹھیک سے سن نہیں پا رہے, یا تو میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہم دوبارہ کال کنیکٹ کر لیں, کیونکہ آواز جو ہے وہ کلیئر ہمیں نہیں آ رہی. ہم دوبارہ کال کنیکٹ کرتے ہیں. ہمایوں صاحب میں آپ کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر امپورٹنس اس دورے کی, جو ابھی سیکرٹری جنرل موجود ہیں, بڑے پاورفل ویژولز تھے آج جب ان لوگوں نے وہ وہاں پر متاثرین سے ملے, ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا, انہوں نے خود اپنے لیے دیکھ لیا. آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس پر گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے. دیکھیں جس طرح امبیسڈر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ یو این کے سیکرٹری جنرل کا جو کہ 190+ کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کا یہ وزٹ جو ہے یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں صرف اس لیے ہے کیونکہ یو این کی ایجنسیز تو پاکستان میں کام کر رہی ہیں, یو این ایچ سی آر, یو این ڈی پی اور بے تحاشا اور ایجنسیز ہیں جو ہیلتھ کے اوپر کام کر رہی ہیں, ایگریکلچر کے اوپر کام کر رہی ہیں, ریہیبلیٹیشن, مختلف چیزوں. ابھی ہم ریہیبلیٹیشن میں تو خیر گئے ہی نہیں, ابھی تو ہم جو ہے نا ایک اور فیز آنے والا ہے, اللہ نہ کرے لیکن ویدر فورکاسٹ کے مطابق شاید 14 سے 15 سپٹمبر کے اندر ایک سسٹم اور ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ انٹر ہو سکتا ہے, اور اگر وہ آ گیا تو شاید اس سے اور ڈیوسٹیشن ہو. لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو مشکلات یا پریشانیاں وہ کم ہو. تو یو این کے سیکرٹری جنرل کا یہ جو وزٹ ہے سمبولیکلی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ انہوں نے خود پاکستان کا دورہ کیا, آلدو ان کی ساری ایجنسیز یہاں پہ کام کر رہی تھیں. اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بتایا جائے, اور پھر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی کل, اس میں انہوں نے کہا کہ ان امیجنیبل کانسیکوینسز پاکستان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اور پاکستان کا رول اگر ہم دنیا کی مختلف چیزوں میں کاربن ایمیشن کے اندر کر لیں یا بہت ساری اور چیزوں میں, تو وہ لیس دین 0.4%. اور اس کے بعد جو ڈیوسٹیشن ہوئی ہے اس کا ابھی تک جو ایک محتاط اندازے سے تخمینہ لگایا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 35 بلین ڈالر. ہم 1.2 بلین ڈالر کے اوپر جو ہے وہ کتنی ہم نے جو ہے نا کوششیں کی ورلڈ بینک سے, جب ہم کوششیں کر رہے تھے آئی ایم ایف سے لینے کے لیے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کو کس خطرات کا جو ہے وہ درپیش ہیں. تو however having said that Pakistan is probably one of the most resilient nation on earth, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اناٹول لیون ایک بڑے مشہور صحافی ہیں, انہوں نے کتاب لکھی پاکستان ہارڈ کنٹری. اس طرح بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے مین میڈ اور گاڈ سینٹ ڈیزاسٹرز جو ہے اس کا 1947 سے لے کے آج تک وہ جو ہے وہ فیس کیا, اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے. لیکن جو اس وزٹ کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کو ان امیجنیبل کانسیکوینسز کا سامنا ہے, اس لیے دنیا کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ہمیں کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت بڑا فوکس کرنا پڑے گا, اور آج سے لے کے ہمیں آئندہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں وار فوٹنگ کے اوپر جو ہے نا ایسی کوششیں کرنی ہوں گی جس میں جو ہے. اچھا, اور بائی دا وے اگر آپ کو یاد ہو, ہم کچھ دن پہلے بھی جب فلڈ ریلیف کے اوپر وہ ٹرانسمیشن کر رہے تھے, تو اس میں نے ذکر کیا تھا جرمن واچ کا ایک ڈاکیومنٹ آتا ہے جو ہر سال وہ کرتے ہیں, اور اس میں انہوں نے پاکستان کو جو ہے ایسی کیٹیگری میں ڈالا ہے. یہ وہ ملک ہے جو 2020 سے لے کے, اور اس سے پہلے بھی ہے, لیکن ابھی جو آخری میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں پچھلے 20 سالوں کا یہ ہے کہ 180+ کیٹاسٹروفیز ہم نے دیکھی ہیں, جس میں کہا تھا کہ وہ رننگ ایک سائیکل میں رہتا ہے, ریگولر بیسس میں رہتا ہے. اور ہم اس کیٹیگری سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں جس میں بار بار ہمیں کبھی کووڈ آ گیا, کبھی ہمیں جو ہے ارتھ کوئک آ گیا, کبھی سیلاب آ گیا, کبھی ڈراؤٹس آ گئے, کبھی ڈینگی آ گیا, کبھی ملیریا آ گیا, اور یہ بے تحاشا. تو اس سینس کے اندر جو ہے نا پاکستان ایسے ممالک میں ہے جس میں بار بار ان خطرات کا ہمیں سامنا ہے اور آتا رہے گا. تو اس لیے ہمیں جو ہے وار فوٹنگ کے اوپر ایسی کوششیں کرنی ہے جس میں نہ صرف یو این بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ بالکل. اب جب ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں اس کو بھی کیپنگ دس فیکٹر ان مائنڈ ہمیں پلان کرنا ہوگا. مجھے ایک بریک بھی لینی ہے. بریک سے واپس آ کے امبیسڈر منیر اکرم ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی گفتگو میں شامل کریں گے, دیگر شرکا سے بھی بات کریں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एम्बेसडर मुनीर अकरम मौजूद थे। उस वक्त हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर वही जो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था, थोड़ा सा जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में दौरा हुआ, उन्होंने मुतासरा इलाकों का विजिट किया, उनको ब्रीफ किया गया। मैं थोड़ी सी उसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस पे चाहती हूँ आप बात करें प्लीज़। मेरी ज़हन में इसकी बहुत अहमियत है कि पहली चीज़ तो उन्होंने एक फैसला किया कि इस वक्त वो पर्सनली आएंगे और अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करेंगे पाकिस्तान के साथ, और वहाँ पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान के लिए इमदाद मांगी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से। वो नुमाइंदे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, तो इसकी अहमियत अपनी जगह पर है। और वहीं से उन्होंने अपील किया कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है, ये जो है क्लाइमेट चेंज का, तो इससे इम्पैक्ट बहुत अहम होगा। इसमें ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस भी आएगा, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये समझ आएगी कि ये उनमें उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के जो साथ ये डिजास्टर हुआ है। और इंशाल्लाह इस अपील और दौरे से एक ग्लोबल एक्शन स्टिमुलेट होगा, जो पाकिस्तान और दूसरे जो मुल्क हैं जिनको क्लाइमेट इम्पैक्ट्स होती हैं उनको उससे फायदा होगा। जब हम बात करते हैं ग्लोबल एक्शन की, ग्लोबल एक्शन करने के लेवल के ऊपर क्या मजीद कोई रोल है जो आप समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो प्ले कर सकता है? क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल इस चीज़ को असर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे बहुत से ऐसे और ममालिक हैं जो कि रिसीविंग एंड पर हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं है इन ममालिक की। जो कंट्रीब्यूशन वाले ममालिक हैं आज भी उन्होंने कहा कि उनको 50% कमी लानी पड़ेगी इन सारी चीज़ों के अंदर ताकि जो बाकी दुनिया है वो इससे अफेक्ट ना हो। लेकिन कहने की हद तक तो शायद ये बात नहीं बनेगी। इसको एक्शन में ट्रांसलेट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी, इसमें हम आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज का चेयर है ग्रुप 77 का, और हमारा यही इरादा होगा
کہ جو انوائرمنٹ ابھی کانفرنسز ہوں گی یہاں یونائٹڈ نیشنز بھی ہوں گی پھر ایجپٹ میں ہوں گی, وہاں ہم نے 4 موضوع ہم اٹھائیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ پہلی چیز تو جو $100 بلین اینیولی پرومس کیا گیا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو وہ دیا جائے. دوسری چیز کہ آدھا یہ پیسہ اڈیپٹیشن کے لیے ہونا چاہیے ٹو ایڈجسٹ ٹو کلائمیٹ امپیکٹ. تیسری چیز کہ ایک لاس اینڈ ڈیمیج جو ہے اس کی فائنینسنگ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز کو نقصان ہوتا ہے اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. اور چوتھا چیز ہے کہ جو رسپانسبلٹی ہے میٹیگیشن کی, کم کرنے کی کاربن ایمیشنز کی, وہ رسپانسبلٹی انڈسٹریل کنٹریز کی ہے. یہ ایک ہسٹورک رسپانسبلٹی ہے, یہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوا ہے اور رسپانسبلٹی ان کی ہونی چاہیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, دورے کی امپورٹنس پہ ہم نے ان سے کامنٹ لیا. ہمارے ساتھ شاہد کیانی صاحب موجود ہیں. سر یہ جو دورہ ہے سیکرٹری جنرل کا اقوام متحدہ کے, میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ بھی اس کی امپورٹنس پہ بات کریں. آج پورا دن آپ نے ان کی جو بھی ایکٹیویٹی تھی پاکستان میں اس کو بھی دیکھا, تو اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ شاہد کیانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی بالکل سر آواز آ رہی ہے. جی اچھا, یہ میں نے کہا کہ ابھی ہمارے بڑے سینئر ڈپلومیٹ ہیں منیر اکرم صاحب سفیر جو ہیں, یہ ابھی بھی پاکستان کے ریپرزینٹیو ہیں وہاں پر. جی یہ انہوں نے ویزٹ کیا. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی حکومت نے, ایک تو پیاری بات ہے کہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز یہاں آئے ہیں, 200 ممالک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور بے شمار ان کی جو اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے اندر کام بھی کر رہی ہیں. اور یہ ان کا خود یہاں آنا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ آپ چاہے کوئی کچھ کہہ لیں, ایک تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ضرور ہے یہاں پر کہ جی جو امداد یہاں آتی ہے یا کہ جی ہم یہاں پر جو اتنا نقصان ہوا ہے کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں. ان کے آنے سے یہ بڑی حکومت پاکستان نے بڑی عقل مندی دکھائی کہ وزیر اعظم صاحب وزیر خارجہ ملے بھی ان کو اور ان کے ساتھ بھی گئے. دیکھیں نا, فلڈ ریلیف کی جگہ پر بھی گئے, فلڈ جہاں آیا ہوا ہے وہاں بھی گئے, کیمپوں میں بھی گئے, اور پھر جو ہماری ثقافت کا حصہ ہے موہنجو داڑو وہاں بھی گئے ان کو دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ جو نقصان ہوا ہے یہ اس وقت کی جنریشن کا بھی, اور پچھلی جو ٹورزم ہم جس کے اوپر یونیسکو اور جو ایجنسیز جو کام کرتی ہیں جن کے جو ان کو سنبھالتی بھی ہیں ان کو دکھایا کہ اس کو بھی خطرہ ہے اس چیز سے. تو اب یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے آنے سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہت کمی آئے گی, اور جو باہر کے لوگ اس وقت جو رکے ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی تک امداد نہیں دی وہ بھی اس میں اب پیش ہوں گے کہ جی دی جائے. یا جی شاید کیانی صاحب آئے تو ٹیکنیکل ایشو ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نسیم صدیقی صاحب, آج کا پورا دن ہم نے دیکھا بڑی بھرپور کوریج ہوئی, بڑے پاورفل ویژولز سے دنیا بھر میں گیا. آپ اتفاق کرتے ہیں شاید کیانی صاحب کی بات سے کہ دنیا نے آج جو کچھ دیکھا وہ جو ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یا رپورٹنگ کے اوپر کسی قسم کے اگر کوئی شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو وہ آج ختم ہو گئے ہوں گے, کیونکہ سیکرٹری جنرل نے اپنی گفتگو میں متعدد جگہ پر یہ کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ ناقابل بیان ہے, بہت بڑے پیمانے پر ڈسٹرکشن ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جشوین بہت شکریہ. دیکھیں یہاں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی بات ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. لوگ پاکستان کے پرائم منسٹر کے اوپر بھی اعتبار کرتے ہیں, ہمارے فارن منسٹر بھی باہر کے دورے کر کے آئے ہیں, آرمی چیف بھی آپ دیکھیں کہ فلڈ کی جو ریلیف ہے اور جتنے بھی معاملات ہیں ان میں خود وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایڈ اپ ضرور ہو گیا کیونکہ بڑی اہم پوسٹ کے اوپر ہے, یو این او میں 96 ممالک ہے دنیا کے, بڑا نام ہے ان کا, سیکرٹری جنرل ہے. وہ جب یہاں پہ آئے اور وہ آئی وٹنس ہے اس بات کا, تو جو دوسرے لوگ یہاں پہ نہیں آ سکے, جب ان کا پیغام پاکستانی پرائم منسٹر, فارن منسٹر, آرمی چیف کے ساتھ جب ان کا بھی پیغام اس میں ایڈ اپ ہو جائے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا اثر بہت بہتر طریقے سے ہو جائے گا. یہ بہت اچھا کیا حکومت پاکستان نے کہ انہوں نے ان کو انوائٹ کیا, کیونکہ جب آپ آنکھ سے کوئی چیز خود دیکھتے ہیں تو آپ کو سیویرٹی کا اور اس کی انٹینسٹی کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. اور میرے خیال سے جس طرح ہم لوگوں نے جا کے دیکھا ہے, آپ بھی گئی ہوں گی, جب آپ ذکر کرتے ہیں تو شاید اس کی انٹینسٹی کا نہیں پتہ لگتا, لیکن جب آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے ہیں, ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تقریباً 70,000 کے قریب ایسی عورتیں جو کہ ڈلیوری کے قریب ہیں, اس کے علاوہ 3 لاکھ عورتیں ایسی ہیں جن کی آنے والے دنوں میں ڈلیوری ہو سکتی ہے. تو یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے, اور پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت پاکستان
پاکستان کی کھل کے امداد کریں، بلکہ جو ایسے ادارے ہیں جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ان کو جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں بھی کمی کرنی چاہیے، پاکستان کو اس وقت فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے پاس اتنی بڑی تباہی آئی ہے تو پھر قرضے اتارنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. تو جو IMF کی کڑی اپنا شرائط ہیں ان کو چاہیے کہ ان پہ بھی نظر ثانی کرے اور پاکستان کو اسپیشل ریبیٹ دی جائے. تو میرے خیال سے حکومت پاکستان کا یہ بہت بڑا اقدام ہے، بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے آج جو سیکرٹری جنرل UN اینٹونیو گٹریس ہے ان کو یہاں پہ بلایا، ان کو وزٹ بھی کرایا، اور وزٹ ان کو کیا تو انہوں نے تمام چیزیں دیکھی، جیسے شاہد کیانی صاحب بتا رہے تھے، انہوں نے ثقافت بھی دیکھی، جہاں پہ ریلیف کیمپس لگے ہیں وہاں پہ بھی دیکھا کہ کس طرح پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے، NGOs، پاک فوج، رینجرز، گورنمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز سب مل کے آگے بڑھ کے کس طرح سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں، اور اس امداد میں ڈیفینیٹلی پوری دنیا کو شامل ہونا چاہیے. تو سیکرٹری جنرل کے آنے کی وجہ سے ان کا جو پیغام جائے گا، جو انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے، اس سے ایک بڑا اچھا میسج جائے گا. اور صرف یہی معاملات نہیں ہیں. جی بالکل، جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایک تو وزٹ کروایا، پھر جو کل NFRCC پھوٹ پڑیں گے آپ کو. جی مجھے اجازت دیجیے گا، NFRCC کا بھی کل دورہ کروایا ان کو، وہاں پر بھی ان کو بریفنگ دی، جس کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ بہت کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ایک ایفرٹ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے. ہمایوں صاحب جب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا اپنے چیلنجز کو بھی اگر لسٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ ایک تو شیلٹر کی تو ہم نے بات کر لی کہ لوگ بے گھر ہو گئے، وہ تو ایک بالکل ایک جو سامنے چیز نظر آتی ہے وہ ہے. اس کے بعد وباؤں کے پھوٹنے کا خطرہ، یہ جو ایک خواتین والے ابھی جو بات کی، کوئی اب 1 لاکھ کے قریب خواتین اس وقت بتا رہے ہیں جو کہ قریب ہیں ٹو ڈیلیور، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ان دا میکنگ ہے. تھوڑا سا اگر ہم اپنے چیلنجز کو بھی لسٹ ڈاؤن کریں پروگرام میں کہ کیا ہیں. میرا خیال ہے یہ انپریسیڈنٹڈ نیچر کے چیلنجز ہیں جو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی عوام فیس کر رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا آبادی والا ملک ہے، دنیا کے جو ہے نا پہلے 10 ممالک میں اندر اگر ہم میرا خیال ہے ہم آتے ہیں 220 ملین کی آبادی. پھر ہمارا جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ بھی ہر سال بہت بڑھ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس کے بعد کلائمیٹ چیلنج دوسرا ایک ایسا چیلنج ہے. اس کے بعد پاکستان پچھلے چند مہینوں سے یا چند سالوں سے اکانومی کے ایک بہت بڑے گرداب میں پھنسا ہوا تھا. ہمارے ہاں آبادی کی وجہ سے جو ہے پلاننگ اور پھر اس پلاننگ کا فیل ہونا ایک بہت بڑا عنصر رہا کہ آپ پلاننگ کرتے ہیں 1 ملین کے اوپر اور آپ آبادی ہو جاتی ہے 3 ملین، پھر 3 کی کرتے ہیں تو 8، اور ابھی بھی جو ہے آئندہ آنے والے 10 سالوں میں یہ شاید اس میں ہماری آبادی پھر جو ہے ہمارا پروڈکشن ریٹ اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. پھر چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ اور مدر مورٹیلٹی ریٹ یہ بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے. پھر واٹر سکیرسٹی جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ان چیزوں کو لے کے میرا خیال ہے ایک اس وقت جو ہے جو UN کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کے آنے سے اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی اندر بھی ایک ریئلائزیشن ہے کہ ہم نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی ایگریکلچر کو کس طرح دیکھنا ہے. ابھی خریف کی فصل میں جو ہے ہمیں جو نقصانات ہوئے، پھر آگے ربی کی جو ہے فصل آئے گی جس میں ہم کاشت ہوگی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج جس میں فوڈ سیکیورٹی آئے گی. اچھا پھر اس جو ابھی کراپ گیا ہے وہ بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اسی کا جو ہے نا وہ جو ہے افیکٹ اگلی فصل میں آئے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ کے اوپر جو سبزیوں کی پرائسز ہیں، دالیں ہیں، کاٹن ہے، ڈیٹس ہیں، فروٹس ہیں، اٹس انامیجنیبل. مطلب اسی لیے وہ جو ہے نا تخمینہ جو کنزرویٹو لگایا گیا ہے وہ 34 سے 35 بلین ڈالر کا. اچھا یہ کہنا بڑا آسان ہے 34 سے 35 بلین ڈالر. میں جس طرح پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم 1.2 بلین ڈالر کے اوپر ہمیں کتنے پاپڑ بیلنا پڑے جب ہمیں IMF سے وہ لینا پڑا، تو اس سے آپ کو میگنیچیوڈ کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی مشکلات آ سکتی ہیں. اس کے لیے کرنا کیا، پلاننگ کرنی ہے. جو فلڈ کے جو آپ بتا رہی ہیں ابھی جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں وہ آئیں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہیں آئیں گی. آپ کو کالرا ہوگا، ڈائریا ہوگا، سکن ڈیزیزز ہوں گے، وہ آ چکی ہیں. آپ دیکھیں وہ تو ویژولز آ رہے ہیں وہاں سے. اس کے بعد جو عورتوں کے جو آپ بتا رہے تھے مسائل ابھی مطلب اتنے بڑے لیول پہ، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر اب جو بیٹھ کے ابھی، اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ایک اور یہ ہے کہ ہم نومبر میں COP27 کے اوپر بھی ہم جا رہے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑی جو ہے ایک کانفرنس ہے، شرم الشیخ میں ہونی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ٹیسٹ کیس پاکستان بھی ہوگا کہ کس طرح جو ہے 220 ملین کی اس آبادی کو ہم نے ہیلپ کرنی ہے، سپورٹ کی. اچھا ان کو نہیں کرنی، باقی اور ممالک بھی. میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا تھا ہم ان 10 کنٹریز میں سے 5 یا 6 کے اندر آتے ہیں جہاں پہ یہ مسلسل مسائل آتے رہیں گے. تو اب جو ہے پلاننگ جو ہم نے کرنی ہوگی
وہ اپنی تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہماری آرمی، ایئر فورس، نیوی، اسٹریٹجک فورسز تم مل کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے کیسے کرنا ہے. اچھا یہ جو پولیٹیکل جس کے اوپر ہم تھوڑی میں وہی سوچ رہی ہوں کہ کون ملے گا، کہاں ملیں گے، یہاں تو اتنی پولرائزیشن ہے. اچھا اگر یہ پولرائزیشن ختم نہ ہوئی تو اللہ نہ کرے، میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ وی آر ون آف دا موسٹ ریزیلینٹ نیشن آن ارتھ، لیکن یہ پولرائزیشن اس کو ڈبا دے گی. تو اس پولرائزیشن سے کسی نہ کسی صورت میں ہمیں چھٹکارا لے کے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج کا یہ دن ہے، اس کے بعد سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اکانومی کو کیسے سٹیبل کرنا ہے، چارٹر آف اکانومی کرنی ہے، چارٹر آف پالیٹکس کرنا ہے، چارٹر آف ہیومینٹی کرنی ہے، جس کا ہم نے ذکر پچھلی دفعہ بھی کیا. نہیں یہاں تو اسلام آباد کو بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کالز دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اگلا لاہے عمل دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ نہ کرے اگر یہ چل پڑا نا تو آپ ایگزسٹینشل تھریٹ ہوگا پاکستان کو، اس میں پاکستان کے اللہ نہ کرے ختم ہونے کے چانسز ہیں ان لانگ ٹرم. اللہ نہ کرے کہ ہم ہوں اگین. میں پھر جو ہے نا وہ پازیٹیو اینڈ وہ نوٹ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم ریزیلینٹ نیشن ہیں، لیکن اگر اندر سے ہی آپ جو ہے سیاست یا اس چیز کے اوپر پڑ جائیں گے تو یہ معاملات اتنے چھوٹے نہیں ہیں جس کو ہم ختم کر سکتے. بات کرتے ہیں، شاہد کیانی صاحب موجود ہیں. سر آج بھی سیکرٹری جنرل جو ہے یو این کے، انہوں نے بار بار یہ بات کہی اور یہ بھی کہا کہ جو ممالک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج میں، گلوبل وارمنگ میں، انہیں اپنی ایمیشنز اور اپنی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو کم سے کم بھی 50% کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا، تاکہ دنیا جو پریڈکٹ کر رہی ہے کہ کچھ ممالک، کچھ ریجنز ایسے ہیں جو کہ مسلسل اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، بار بار افیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ بچ سکیں. تو سر دیٹس اے ویری بگ نمبر ٹو کوٹ، اینڈ ڈونٹ یو تھنک اٹس آلسو اے ویری بگ تھنگ ٹو آسک؟ وہ جو میں نے سوال پہلے کیا کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پر ایک تو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور پھر ایسے ممالک کو آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ بہتری کے لیے کام کریں. دیکھیں جی، پہلے کلائمیٹ چینج کی جو کانفرنس ہوئی تھی پیرس میں، آپ کو یاد ہوگا، وہاں بھی بہت سارے وعدے کیے گئے. وہاں بھی پاکستان اور ایسے چند ممالک ہیں جہاں پر ابھی میرے یہ کولیگ بتا رہے تھے کہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہاں پر ہم جو بڑے بڑے مسائل سے گزرے ہیں، 2005 کا ارتھ کویک ہے، 2010 کی فلڈز ہے، اور اب یہ فلڈز آ گئے. ہمارے جو مسائل، اور پھر آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو پاکستان کی ڈپلومیٹک مشنز جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ ہر روز رپورٹ دے رہی ہوتی. اب تو ظاہر ہے کیونکہ وہ کئی ایسے ممالک ہیں جو ڈونر ملک ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو حالات کس طریقے سے بگڑے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے امداد کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے ٹھیک کہا، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ بھوک سے مرنے والوں کا شاید سر آئی تھنک آپ کے اینڈ پہ کوئی انٹرنیٹ ایشو ہے. جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے سر. اب آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے. ایک تو سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے ہیلتھ کا، جہاں پر وہ عورتوں کا بتایا، وہ جو بیچاری پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کے ساتھ پھر بچے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، اور پھر جو بیماریاں پھیلنے کا ہے، اس کو روکنے کا ہے کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے پاس. اور پھر دیکھیں لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت پاکستان کے پاس سب سے بڑا ابھی جو نیکسٹ فیز آئے گا اس میں ریکنسٹرکشن ہوگی، انفراسٹرکچر جو سب سارا ختم ہو چکا اس کو ٹھیک کرنے کا معاملہ آئے گا. یہ آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں چاہیے، میرا خیال ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب جو بڑے ممالک جو ممبر ہیں اس ایگزیکٹو بورڈ کے آئی ایم ایف کے، ان سے بات کریں کہ جی کہ یہ ابھی جو ہمارے ساتھ اتنا بڑا ہمارا جو آئی تھنک آپ کے اینڈ پہ سر انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے، یا تو میں اپنی ٹیم سے کہتی ہوں کہ ہم آپ کو ٹیلی فون لائن پہ کنیکٹ کر لیں. آئی تھنک آپ کو سر ٹیلی فون لائن پہ کنیکٹ کرتے ہیں، سگنلز کا کوئی ایشو آ رہا ہے. نسیم صدیقی صاحب، یہ میں جو بات ابھی آئی ایم ایف والی ہے شاہد کیانی صاحب سے مکمل کرواؤں گی، وہ واپس جوائن کرتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم توقع کریں کہ وہ رسپونڈ کرے گی، وہ کر سکتے ہیں رسپونڈ کہ نہیں کر سکتے. میں تھوڑا سا جو بات ابھی یہاں پہ ہمایوں صاحب سے گفتگو میں ہوئی، تھوڑا انٹرنلی بھی اس پر بات کر لیں کہ اتنی بڑی کلیمٹی ہے، اتنی بڑی ٹریجڈی ہے، اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے جلسوں کا سلسلہ جاری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر وہی طرح کی گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے. انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اس فلڈ کے اندر ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ کہ اگلی سال جو ہے وہ فصلیں اور کراپ بہت اچھا ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کے نام پہ موجودہ حکومت چورن بیچ رہی ہے. تو یہ جو اس طرح کا جو وقت ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ بیونڈ پارٹی پالیٹکس رائز کریں اور آپ جو ہے وہ اتحاد کو، یونٹی کو پروموٹ کریں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یشوین. اس وقت ایک قومی المیہ ہے پورے پاکستان کے اوپر. دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ اس وقت
عذاب نازل ہوا ہے. اور میں آپ کو یشوین یہ بتاؤں کہ یہ جو تقریباً 3-3.5 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں جو سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پورے پاکستان کو فیڈ کرتے ہیں, یہ فصلیں لگاتے ہیں, یہ مویشی پالتے ہیں, آپ تک یہ جتنے بھی اجناس پہنچتے ہیں وہ ان کے توسط سے پہنچتے ہیں. تو اس وقت ایک پورے پاکستان کے اندر ایک المیہ ہوا ہے. یہاں پہ ضرورت قومی یکجہتی کی ہے. ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر اس وقت بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان ہوگا تو وزیر اعظم بنیں گے, وزیر اعلیٰ بنیں گے. اس لیے پاکستان کو امپورٹنس دینی چاہیے. ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح بھارت میں مسلمان آج کل اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہ کے کتنی اچھی زندگی گزارے, تو اس وقت جو ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر مصیبت ہے ہمیں ٹوٹلی فوکس ان کی طرف کرنا چاہیے. کوئی دھرنے جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے. تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنے اختلافات بھلا دینے چاہیے اور اپنے بہن بھائی جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ان کی مدد کے لیے نکلنا چاہیے. آپ دیکھیں جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب روزانہ کی بنیادوں پہ, یا ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہیں, یا چیف آف دا آرمی سٹاف ہے, تمام کام چھوڑ کے وہ صرف سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اس وقت کوششیں کر رہے ہیں. اور باقی بھی اگر ہم سب مل کے جو جس طرح این جی اوز کام کر رہی ہیں, اپوزیشن کی دوسری پارٹیز بھی مل کر اس وقت ایک فوکس کر لیں تو اس سے بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا ڈیزاسٹر نہیں ہے. بہت تباہی مچائی ہے اس نے, اور یہ تباہی ابھی سالہ ہا سال چلتی رہے گی, کیونکہ جو ان کے گھر منہدم ہو گئے ہیں, ڈیمز ٹوٹ گئے ہیں, برجز ٹوٹ گئے ہیں, ابھی تو وہ بڑا لمبا کام باقی رہتا ہے. ابھی تو دیکھیں آنے والے دنوں میں بیماریاں پھوٹیں گی, اس کا آپ نے حل تلاش کرنا ہے. آپ نے جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ان کو گھر بنا کے دینے ہیں, ان کے بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے, لیڈیز کی جو پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ابھی تو صحیح طریقے سے خوراک تک نہیں پہنچ پا رہی, کیونکہ جو لوگ صحت مند ہیں, توانا ہیں, جو پکی زمینوں پہ یا سڑک پہ پہنچ سکتے ہیں ان کو تو امداد مل رہی ہے, لیکن جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, جو لوگ لاغر ہیں, بیمار ہیں, اپنے وہاں سے موو نہیں کر سکتے, تو حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, باقی لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو خوراک پہنچائی جائے. خوراک پہنچانے کے بعد جب بیماریاں بڑھیں گی تو پھر ان کو ادویات پہنچانی ہے, ڈاکٹرز کے کیمپس لگائے جائیں, ایمرجنسی کے اوپر ڈاکٹر بھرتی کیے جائیں جلد از جلد, تاکہ ان لوگوں کو فیسلٹیز مل سکے, ان کو جو بھی بیماریاں ہیں ان کی دوائیں مل سکے, ان کو کیور کیا جا سکے. پھر اس کے بعد جب پانی نیچے اترے گا تو اس وقت بہت سارے مسائل آپ کو نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد کنسٹرکشن شروع ہوگی, تو یہ تو سالہ سال لگ جائے گا ان تمام معاملات کو درست کرتے ہوئے. تو اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو بالکل اپنے اختلافات بھلا کے, جلسے جلوس بھلا کے, دھرنے بھلا کے بالکل قوم کی خدمت کرنی چاہیے. اور میرے خیال سے حکومت کا جو ہے وہ ہاتھ بٹانا چاہیے. دھرنے کیا بھلانے ہیں جی, وہ تو نئی ڈیڈ لائن اور نیا لاہے عمل دینے کی بات کر رہے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا نسیم صدیقی صاحب, میں شاید پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں. بیفور آئی گو ٹو ہمایوں صاحب, شاہد کیانی صاحب آپ موجود ہیں سر ہمارے ساتھ؟ بالکل سر وہ اس وقت بات بیچ میں رہ گئی تھی, میں چاہتی ہوں آپ اس کو ضرور مکمل کریں. جو بات ابھی آپ کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور جو ممالک ہیں دوسرے ان کے ساتھ, میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے دنیا بھر میں, کہ کس طریقے سے کیا ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے کہ وہ اس وقت اس موجودہ صورتحال میں ہمیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے مدد کریں, جہاں پہ ہمارے لونز کا معاملہ ہے, انٹرسٹ ریٹس کے ایشوز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے کوئی رعایت ہمیں توقع رکھنی چاہیے, مل سکتی ہے؟ دیکھیں جی, یونائیٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل جو انٹونیو گوتیرس صاحب نے جو کہا ہے نا کہ جی یہ ہمیں یہ لوگ یہ نہ سمجھیں گے کہ پاکستان پہ بھی احسان کر رہے ہیں. بھائی $20 بلین سے اوپر کا نقصان ہوا ہے. وہ خود اپنی اب دیکھا ان کی اپنی اوپینین جو ہے یہ آپ دیکھیں ان کی ویب سائٹ پر ہو, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو بڑے ممالک ہیں, جو ڈونر ہیں, جو امیر لوگ ہیں, ان کو یہ بھی کہیں گے. اب ان کا یہ جو میسج تھا یہ کوئی ایسا میسج نہیں جس کو کوئی اگنور کر سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے جو ہم سے یہ جو ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور پھر اپوزٹ پارٹیز وہ تنقید بھی کرتی ہیں, ان کو یہ ضروری ہے کہ اب آئی ایم ایف کے جو ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر سینئر ہیں, جو سب سے بڑا ڈونر تو امریکہ ہے کے اندر, فرانس ہے, یونائیٹڈ کنگڈم ہے, ان کو ہمیں انگیج کرنا کہنا چاہیے کہ اب آئی ایم ایف کو کہا جائے کہ جی ابھی ہمارے اوپر یہ جو کنڈیشنلٹیز لگائی ہیں, ہم تو یہ جو اس طرح بڑا نقصان ہوا آپ خود دیکھ لیں, ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کئی مہربانی کر کے اس کو اب کنڈیشنلٹیز کو آپ کو ریڈیوس کرنا پڑا ہے. دوسری بات, یہاں پر جو ایمبیسی جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں وہ ڈیلی کی بیسس کے اوپر, جو اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز کی ہیں اور امیر ملک ہے, وہ ڈیلی بیسس پر اپنی سورس سے اپنی رپورٹیں بھیجتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی کتنا نقصان ہوا. اور سیکرٹری جنرل کے آنے سے یہ ایک جو ٹرسٹ کا ہے جو معاملہ ہے وہ بہت آگے چلا جائے گا. اب وہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی یہاں پر پاکستان کے اندر اتنا نقصان نہیں ہوا, ایسی حکومت کہہ رہی ہے. پھر وزیر اعظم, وزیر خارجہ صاحب, آرمی چیف,
یہ تینوں آپ دیکھیں کہ دورہ کر رہے ہیں اور پھر سیکرٹری جنرل کو لے کر گئے، آپ جگہ پر دکھایا. سب کا نقصان بلوچستان میں یہاں ہوا اور سندھ میں یہاں ہوا، اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو بڑا اس سے بڑا فرق پڑے گا. لیکن ایک میں ساتھ آپ کو بات اور کہتا ہوں کہ یہ اس وقت موقع ہے کہ جب یہ چیزیں سبسائڈ ہو جاتی ہیں، جب ریکنسٹرکشن کا معاملہ شروع ہوتا ہے، ابھی ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے تھوڑی سوچ بچار کرے، آبادی پہ کنٹرول کرے، کیونکہ ریسورسز آپ کے ہے نہیں. دوسری بات ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے ہوٹلوں کی، بلڈنگوں کی ہوتی ہے غلط جگہوں پہ. اب آرمی چیف نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سوات کے اندر جو کچھ ہوا تھا، یہ کیوں یہ بلڈنگوں کی اجازت دیتے ہیں؟ ان لوگوں کو سزا دیں. کیونکہ دیکھیں نا، فلڈ تو آنے ہیں اور ڈیفارسٹیشن ہے، درختوں کو کاٹ دیا گیا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جس وقت ابھی قانون سازی کی جائے. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ جتنی اسسٹنس آئے گی ہم اس کی آڈٹ کرائیں گے اور ہم ویب سائٹ پہ لگائیں گے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. یہ اگر ہم کریں گے، یقین کیجیے گا کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو چھوٹا موٹا بھی ہے وہ ختم ہوگا. تو لوگ کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے جو پیسے دیے تھے یہ انہوں نے خرچ کیے، جو چیزیں دی تھی خرچ کی ہیں اور اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا کہ خدا نہ خاصا نیکسٹ ٹائم بات ہوتی ہے تو ہمیں کوئی زیادہ شور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب، یہ جو بات ابھی سر نے کیا نا کیانی صاحب نے، میں تھوڑا سا آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی اس وقت اسٹریٹجی ہونی چاہیے، وے فارورڈ ہونا چاہیے ان ٹرمز آف آسکنگ فار ہیلپ آلسو فیوچر کی پالیسی میکنگ کے پرسپیکٹیو کے اندر بھی؟ کیونکہ جو بات ابھی ہم بار بار کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے ہٹ ہم لوگ ہوتے ہیں، اور ہم دنیا کو کیسے باور کرائیں کہ ہم اس لیول کی کلیمٹی دوبارہ نہیں برداشت کر سکیں گے خدا نہ خاصا، لیکن ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں. سو کیا مطلب کس قسم کی اسٹریٹجی پاکستان کو وے فارورڈ کیا ہے؟ میرے خیال ہے بڑی ملٹی پرونگ قسم کی اسٹریٹجی ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان کی، اور جو پاکستان کی اکیڈیمیا یا آرگنائزیشن میڈیا انکلوڈیڈ اس میں ہے. اس میں ہم نے دنیا کو بتانا ہے، اور اس وقت جو سیکرٹری جنرل کا یہ وزٹ ہے یہ بیسکلی اس کی ایپیٹم آف دیٹ وزٹ کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کیا کیا ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ 4% پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر کاربن ایمیشن کے اندر، اور پھر اس کا افیکٹ کتنا ہوا 33 ملین پیپل. مطلب یہ چھوٹا فگر نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ، ہم کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے کتنا بڑا نقصان ہو چکا. پھر پاکستان کا جو فوڈ باسکٹ تھا جہاں سے چیزیں پیدا ہوتی تھیں وہ تقریباً بہت ساری جگہوں پہ تباہ ہو چکا ہے. اور پھر وہ جو ایک مزاحیہ قسم کی بات ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اگلی فصل اچھی ہوگی. خان صاحب کہتے ہیں جی فائدہ ہے بڑا، وہ تھیوریٹیکلی اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ صورت میں اچھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس فرٹیلائزر ہو، آپ کے پاس لوگ ہوں، آپ کی وہ لوگ جو دوبارہ ڈیزاسٹر نہ ہو، دوبارہ اگلے مانسون میں پھر کچھ فیس نہ کرنا پڑے. یہ تو بہت بڑے سوالات ہیں. اس سے پہلے جو ہے 4 مہینے کا آپ کے اوپر ہیٹ ویو آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، مارچ اپریل مئی جون کے اندر جو ہے نا آپ کی پنجاب کے اندر کی جو وہ آم کی جو فصل تھی 60% وہ ختم ہو گئی تھی. اس کے علاوہ آپ کی جو پچھلے سال والی مختلف فصلیں تھیں. تو خیر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے بہت بڑی پلاننگ ہے. ابھی جس طرح ہمارے کالیگ بتا رہے تھے، آبادی کے اوپر آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو شرح افزائش ہے اس کو کم کرنا. ایک سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کے اندر مختلف مواقع پہ آپ کا فوکس فوڈ پروڈکشن، ایگریکلچر، ہائیبریڈ سیڈ، ٹیکنالوجی، اور اس میں چائنا سب سے زیادہ ہماری ہیلپ کر رہا ہے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی اس کے اوپر سعودی عربیہ کر رہا ہے. یو اے ای نے بائی دا وے دبئی میں جو ہے نا فنڈ ریزنگ کا ایک اہتمام کر لیا. ایسے ہمارے بے تحاشا دوست ممالک ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن یہ ڈیمیج کنٹرول میجرز ہیں. ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے جس میں آبادی کو کنٹرول کرنا ہے. پھر ہم نے اپنے کلائمیٹ کے اوپر جو ہے شہری رحمان صاحبہ نے اپنی کلائمیٹ منسٹری بے تحاشا ہمیں جو ہے نا وہ بلو پرنٹس دیے ہوئے، ان کے اوپر فوکس کرنا ہے. اور پھر جو سب سے بڑا وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. کسی طرح آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر نہیں سکتی، کیونکہ ایک دن وہ فلڈ کے اوپر جا رہی ہوتی ہے، دوسرے دن جو ہے نا ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جلسہ ہو رہا ہے اور اسلام آباد کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. کبھی وہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے 2 صوبوں کے اندر ایک اور جماعت کی حکومت ہے جس کا فوکس جو ہے وہ اس وقت جو ہے آج بھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو گجرانوالہ کے اندر جو ہے وہ جلسہ ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جمہوریت کے اندر جلسہ بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بری بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم بتا کیا رہے ہیں کہ ہم مر چکے ہیں، ہم مٹ رہے ہیں، اور آپ جلسے کر رہے ہیں. اچھا ان کا اس پہ آرگیومنٹ یہ کہ دیکھیں ہم اپنا وہ کام بھی کر رہے ہیں، ہم ٹیلیتھونز کر رہے ہیں، ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں. آپ کا جو فگر ہے ابھی اس وقت صرف بلوچستان کے، ساؤتھ پنجاب کے، کے پی، سندھ، گلگت بلتستان، آپ کے صرف جانوروں کی اگر ہم لے لیں جو ہمارے وہ جو ہے ملین سے زیادہ جو ہے وہ جا چکے ہیں، ملین سے زیادہ جا چکے ہیں. 8 لاکھ کے قریب جانور. پھر آپ کے جو گھر جو ہیں
ان کو ریبلڈ کرنا ہے. 5000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچا, بریجز اس کے اندر اس کے علاوہ ہیں, اور انفراسٹرکچر ڈسٹرکشن کے اندر کے پی کے میں بھی خاصا میجر نقصان ہوا ہے, پورے پاکستان میں ہوا. لیکن ان کا فوکس سم ہاؤ جو ہے نا, ان کو لگ رہا ہے کہ وہ حقیقی آزادی جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں کیسے حاصل کریں گے. کوئی یوٹوپیا ہے خان صاحب کے دماغ میں, اللہ کرے کہ کسی وقت جو ہے کوئی ریالٹی ہیڈ ان کرے, لیکن وہ بھی ہیلپ نہیں کر پائیں گے اپنی ان حرکتوں کے باوجود, نہ کے پی کو کر پائیں گے نہ پنجاب میں. پھر ہمارے پنجاب کے جو ہے گورنمنٹ والے جو ہیں چیف منسٹر ہیں, وہ بھی ان کا فوکس زیادہ جو ہے روز بروز ہم جلسوں تقریروں کے اندر سن رہے ہیں. خیر میں پالیٹکس کے اندر نہیں جا رہا کیونکہ آج ہمارا فوکس کمپلیٹ ڈفرنٹ ہے. تو میرا خیال ہے ایک بڑی لانگ ٹرم وار فوٹنگ اسٹریٹجی ہمیں چاہیے. آپ نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے, کلائمیٹ چینج کے اوپر فوکس کرنا ہے, اور سب سے بڑا فوکس اس وقت یہ ہوگا کہ جب ہم کلائمیٹ چینج COP27 کے اندر شرم الشیخ میں جائیں گے تو ہم پریپیئر جائیں, پراپر پریپیئرڈ جائیں, بلو پرنٹس کے ساتھ جائیں, اپنے جو الائڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جائیں اور بتائیں کہ ہمیں نقصان کیا ہوا ہے اور اس کو ہم اچھا. اور اس سے پہلے اگر آپ 4 مہینے پہلے لے لیں, پاکستان وہ ملک تھا جو افغانستان کی ہیلپ کرنے کے لیے جو ہے نا پوری دنیا کے سامنے وکیل بنا ہوا تھا کہ وہاں پہ زلزلے آ رہے ہیں, وہاں پہ سیلاب آ رہے ہیں, وہاں پہ ڈراؤٹس آ رہے ہیں, اور وہی چیز اب پاکستان میں آپ جو ہے ریپلیکیٹ ہو رہی ہے. تو آپ اس پورے ریجن کے اندر اس کو کلیمٹی ہٹ ریجن کنسیڈر کر سکتے ہیں. آئندہ آنے والے سالوں میں اللہ کرے کہ اس کی انٹینسٹی کم ہو, لیکن نہیں ہوگی کیونکہ یہ ریجن جنرلی ایٹ رسک تو ہے. آئی تھنک بنگلہ دیش بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ آن گوئنگ ڈیزاسٹرز ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ود ان نیکسٹ 10 to 15 ایئرز اس کی جو 30% آف لینڈ ماس ہے وہ سبمرج ہو جائے گا. تو اس کی آبادی الحمدللہ ہم سے بہت حد تک انہوں نے کنٹرول کر لی. تو آبادی کو بہت ضروری ہے. دنیا یہ نہیں کہہ سکتے ہم, ٹھیک ہے ڈیزاسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے ہم زیادہ ایٹ رسک ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کو کچھ فیس نہیں کرنا پڑا کلائمیٹ چینج کے لیے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ایسے ممالک میں جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ موسم کوئی اور ہوتا بھی ہے, وہاں پہ ہیٹ ویوز وٹنس کی گئی ہیں. وائی از دی ورلڈ ناٹ ویکنگ اپ ٹو اٹ؟ دیکھیں ہم بیسکلی جو جیو پالیٹکس کے اندر پچھلے چند سالوں میں افغانستان ایک بہت بڑا ایشو تھا, ابھی ہم اس سے نکلے نہیں تھے. تو رشیا اور یوکرین کی وار نے دنیا کی پالیٹکس کے اندر کر دیا. اور اس وقت جو ہمارا گلوبل لیڈر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اس کی پرائیورٹیز اگر آپ مختلف ممالک میں دیکھیں تو ابھی بھی جو ہے وہ گلوبل پالیٹکس اور جیو پالیٹکس کے اندر کھیل رہا ہے. اور ہیومن سیکیورٹی کے اوپر فوکس بہت کم کر رہا ہے. اور بے تحاشا بڑے ممالک, یورپ کو اس وقت انرجی کا اتنا بڑا کرائسس سامنے آ رہا ہے, سردیاں آنے والی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا اللہ نہ کرے کہ وہاں پہ مسائل بڑھیں گے, لیکن آئی ہوپ کہ وہ شاید ان کو میٹیگیٹ یا کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوں. تو ان ساری چیزوں کا فوکس یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج چونکہ لگتا لوگوں کو یہ ہے کہ کوئی دشمن سر پہ آ کے بندوق یا میزائل یا نیوکلیر ویپن سے نہیں کھڑا, تو اس لیے we take it for granted. It is something which is urgent, it is something which is already happening. اور پاکستان اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی 33 ملین کی آبادی جو ہے, اچھا 33 ملین کی آبادی کا ایک فگر ہے جو ایک افیکٹ ہوئی ہے, اس کے جو ڈومینو افیکٹس ہوں گے نا وہ آپ سمجھیں کہ 100 ملین سے زیادہ کی آبادی ہوگی. It's not like 33 ملین. جب ہم فوڈ باسکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ خالی ان لوگوں کو افیکٹ نہیں کرے گی, وہ اوور آل ہم سب کو افیکٹ کرے گی. آف کورس اس کا بہت ایک فار ریچنگ امپیکٹ ہے. شاید کیا نہیں صاحب, ابھی تک جو ممالک آئے ہیں سامنے, امداد آئی ہیں بہت سے دوست ممالک کی طرف سے, کچھ پلیجز بھی آئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا نے اتنا سٹیپ اپ کیا ہے جتنا کرنے کی ضرورت تھی, جتنی ہمیں ریکوائرڈ تھی اس وقت ہیلپ؟ آپ کیسے رسپانس کو کیسے دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی؟ جی جو اب تک جو امداد آئی ہے نا, وہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, ہمیں ان کی تعریف ضرور کرنی چاہیے. یونائٹڈ ایمریٹس نے کوئی 27 فلائٹس بھیجی ہیں, ترکی نے بھی, سب نے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا موقع آ رہا ہے کہ یونائٹڈ جنرل اسمبلی کی میٹنگ آ رہی ہے سپٹمبر میں. ابھی ہم یہ بہت بڑا موقع ہے کہ یا تو ہمارے وزیر خارجہ یا وزیر اعظم صاحب بات آئیں اور پوری تیاری کر کے ان کی اسپیچ کے اندر صرف کچھ نہ ہو, یہ بتائیں کہ ڈیوسٹیشن کیا ہوئی ہے اور انہیں امداد کیا چاہیے. اور پھر سائڈ لائنز پر بڑا موقع ہوتا ہے کہ ورلڈ لیڈرز آئے ہوتے ہیں, ان سائڈ لائنز کے اوپر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا, آپ کو چوز کرنا پڑے گا کون سے ممالک کے وزیر اعظم کے صدر کے ساتھ بات چیت ہو, اور ان کو بھی ان رائٹنگ دیا جائے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ نقصان ہوا ہے اور ہمیں اس وقت بیماریاں بھی ہیں, سب کچھ ہے. سب سے بڑا ریکنسٹرکشن کا معاملہ آئے گا جس کے لیے آپ کو بہت امداد کی ضرورت پڑی. انفراسٹرکچر ہے, گھروں کا ہے. دیکھیں نا جو لوگ غریب, اب دیکھتے ہی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے, بھائی بیچارے انہوں نے کہاں جانا ہے, وہ تو جو جگہ جانتے ہیں وہیں جائیں گے نا. تو اس لیے ضروری ہے. اور پھر ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اس میں ٹرانسپیرنسی دکھانی چاہیے ریکنسٹرکشن میں. کسی کو جو بھی اس میں کام میں شامل ہے کہ ان کو آپ نے پینلائز کرنا ہے کہ جو ان کو نقصان پہنچائے. تو یہ بڑا موقع آ گیا کہ ابھی ہم ہر طرح سے قانونی, ابھی وہ بات میرے دوست بھی کہہ رہے تھے, میں ایک اور ساتھ بھی کہوں گا کہ یہ قانون جو ہے
جس کے اندر آپ دیکھیں ایک اور ہے، اس وقت آپ کی یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو بے دریغ آپ نے بغیر کسی قانون کے وہ ہر شہر کے اندر پھیل گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں پھیل گئی ہیں، جن کو آپ کو روکنا پڑا ہے کیونکہ آپ کی ایگریکلچر افیکٹ ہو رہی ہے، زمینیں ان میں قابو کرنی ہے. تو یہ بڑی ضروری چیزیں، آبادی کو کنٹرول کرنا اور قانون بنانا کہ جی اس جگہ پر یہ نالوں پہ آگے چیزیں آپ نے نہیں بنانی، کیونکہ اس کا آپ پر کنٹرول اگر آپ کا نہیں ہوتا تو خدا نہ خاصا فلڈ آتے ہیں تو پھر بیسٹ چیز کے بیسٹ آپ کا اگر کام بھی ہوں گے تو آپ اس کو آپ کو روک سکیں. بالکل ٹھیک ہے. کنسٹرکشن ایس او پیز فالو کرنا، کیونکہ وہ زلزلے کی بات کریں یا سیلابوں کی بات کریں، وہ اگر نہ فالو کیے جائیں تو پھر اسی پیمانے کے اوپر نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے. نسیم صدیقی صاحب، جو ابھی تک ریلیف اور ریسکیو کا کام ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی میڈیا کے تھرو بھی دیکھ رہے ہیں، کور بھی کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ایک ویل کوآرڈینیٹڈ آرگنائزڈ ایفرٹ ہے جو ابھی تک ہم کام کر چکے ہیں؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری آرم فورسز اتنی ایکوپڈ ہوتی ہیں اور ٹرینڈ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ ان معاملات کو سنبھالتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری حکومت ہے وہ بھی بہترین کاوشیں کر رہی ہے. بالکل ریلیف کا کام ہو رہا ہے، لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوراک پہنچ رہی ہے، جو کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. میں یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا، جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کلائمیٹ چینج کی. دنیا بھر میں پھروں، میں نے کئی کانفرنسز بھی اٹینڈ کی ہیں. دیکھیں اس کے اوپر 20 سال سے زور دیا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. جیسے بھی کاربن ایمیشن کی بات ہو رہی تھی، اگر ان کو نہیں روکا گیا تو جس طرح یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، اگر اس طرح کے واقعات بار بار ہونا شروع ہو گئے پھر تو آپ کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں جنگی بنیادوں پہ ڈیمز بنانے ہوں گے، بڑے ڈیمز بنائے، چھوٹے ڈیمز بنائے. باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ واٹر ریزروائر تک بنائے ہوتے ہیں کہ اگر پانی آتا ہے تو اس کو لیٹر آن فیوچر میں استعمال کرنے کے لیے ان ریزروائرز کو یوز کیا جاتا ہے. تو بہت سارے کام کرنے ہیں. دوسرا یہ جو دریا کنارے آبادیاں ہوتی ہیں، انلیگل آبادیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا. پھر جو کنسٹرکشنز ہو جاتی ہیں اور یہ جو ہمارے ندی نالے ان کا فلو ہوتا ہے، جو سیوریج ہوتی ہے، ان کو جب بلاکیج کیا جاتا ہے، ان کے اوپر کنسٹرکشن کر دی جاتی ہے. دیکھنے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن جب کوئی ایسی کیلمٹی آتی ہے اس وقت یہ چیزیں بہت بڑی ہو کے سامنے آتی ہیں. تو تمام چیزوں کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کام کرنا پڑے گا. دوسرا ہمیں پلانٹیشن کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا، کیونکہ جب پلانٹیشن ہوگی تو وہ بہت حد تک جو ہے وہ پانی کو روک بھی لیتی ہے، پانی کو ایبزارب بھی کر لیتی ہے. تو جتنے بھی ایکشن لیے جا سکتے ہیں اس کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنانی پڑے گی. جو ہماری کلائمیٹ کی منسٹری ہے اس کو فعال کرنا پڑے گا، اس کو صحیح طرح کام کرنا پڑے گا، تاکہ ابھی تو جو سیلاب آ گیا ہے اس کی جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس سے ہمیں نکلنے میں بھی سالہ سال لگ جائیں گے. لیکن آنے والے دنوں میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کم از کم ہمیں اس کو مینیج کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہو. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں نیچرل کلائمیٹی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو نیو اورلینز میں جس طرح سیلاب آیا تھا تو حکومتوں کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. بڑی تھینکفل جاب ہوتی ہے گورنمنٹس کی کہ وہ کتنا بھی کر لیں، لیکن ان کے اوپر تنقید آتی رہتی ہے. بھی پچھلے دنوں ہیٹ ویو کی بات ہو رہی تھی. فرسٹ ٹائم یو کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اتنی گرمی تھی اور وہاں پہ مطلب پنکھوں کی کال پڑ گئی. تو دنیا بھر میں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. ہر کنٹری اپنے اپنے جو ملک ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی اقدامات دنیا بھر میں اس کے اثرات آ رہے ہیں، محسوس کیے جا رہے ہیں. پاکستان نے تو خیر بہت زیادہ بھگت بھی لیا ہے. ہمیں لگائے جائے تو یہ تمام چیزوں جی ہمیں اب مستقبل کے حوالے سے اس پہ غور کرنا ہوگا. ایک تو ڈیفینیٹلی پالیسی میکنگ پر بھی غور کرنا ہے، لیکن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ہیوج ٹاسک از لائنگ اہیڈ فار اس، کیونکہ ریسکیو، ریلیف اور پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا جو مرحلہ ہے یہ بہت وقت بھی لے گا. اس کے لیے بہت وسائل بھی درکار ہیں اور پاکستان کے لیے ایک بہت اپ ہل ٹاسک ہے. اینڈ لیٹس سی کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے اسٹریٹجائز بھی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہم بڑا ضرور بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہمایوں خان صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. نسیم صدیقی صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. شاہد کیانی صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. ایمبیسڈر منیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے بھی شکر گزار ہیں. پروگرام نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.